فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह शुअरा हमारे ज़ेर दर्स है। इस बात को फिर ज़हन में ताज़ा कर लीजिए कि मक्की सूरतों का एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है जिसका आगाज़ सूरह फुरक़ान से हुआ और सूरह फुरक़ान से लेकर सूरह सजदा तक ये 8 सूरतें मक्की हैं। और जैसा कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मक्की और मदनी सूरतों के भी बहुत खूबसूरत ग्रुप्स कुरान में मौजूद हैं।
ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زائد مکی صورت ہے اور اس کے ساتھ ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت ہے۔ تو یہ 8 طویل مکی صورتیں اور اس کے بعد ایک مدنی صورت ہے سورہ احزاب۔ اس پر گویا کہ مکی اور مدنی صورتوں کا چوتھا گروپ ختم ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع تو بالکل اسی انداز میں، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں، کہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی شاہانہ آغاز کلام، جو اکثر مکی صورتوں میں اور خاص طور پر جو طویل مکی صورتیں ہیں ان میں بڑا نمایاں ہے۔ اور اس کے بعد 3 رکوع مسلسل تھے، دوسرے رکوع سے لے کر چوتھے رکوع تک، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر تھے، جن کا ہم تفصیلاً مطالعہ کر چکے ہیں۔ اور جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ تمام انبیاء اور رسول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اس حوالے سے بڑا جو ہے بالکل الگ سا نظر آتا ہے کہ قرآن میں 36 صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، 114 میں سے 36 صورتیں، گویا کہ صورتوں کا تقریباً 33% سے زائد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر۔ اور اسی طرح قرآن حکیم میں جو 6300 کے قریب آیات ہیں، ان میں سے 555 آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر۔ اس کا ایک جیسا کہ ایک مظہر یہاں بھی نظر آ رہا ہے کہ 3 رکوع مسلسل حضرت موسیٰ پر، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے 1 رکوع مختص کیا گیا۔ یہ رکوع ہمارے زیر مطالعہ ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اس دور کا ذکر ہے کہ جب کہ وہ دعوت کا آغاز کر چکے تھے۔ ان الفاظ کو پھر دوبارہ آپ اپنے ذہن میں تازہ کر لیجیے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اے نبی ذرا انہیں سنائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، صرف ترجمہ کر لیجیے ان آیات کا۔ جبکہ کہا انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے، یہ تم کیا پرستش کرتے ہو، کس شے کی پرستش کرتے ہو؟ ما تعبدون صرف ایک استفہامیہ انداز نہیں ہے کہ یہ کیا شے ہے جس کی تم پرستش کر رہے ہو۔ حضرت ابراہیم کو بھی نظر آ رہا تھا کہ اپنے ہاتھوں کے خود تراشیدہ بت ہیں، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے، یہ کیا کام کرتے ہو تم؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، دھیان گھیان لگاتے ہیں، خاص آسن جما کر۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا یہ تمہاری کچھ باتیں سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ او ينفعونكم او يضرون، یا یہ کبھی تمہیں انہوں نے کوئی نفع پہنچایا، ان کی وجہ سے تمہیں کوئی ضرر پہنچا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، تو اس کا جواب ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم نے تو اس طریقے پر اپنے آباء و اجداد کو پایا، بس یہی دلیل ہے۔ باقی تمہارے یہ سوال کہ یہ کچھ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں نہیں پہنچا سکتے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ یہ ایک مقدس دین ہے جو ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے۔ قالوا بل وجدنا آباءنا قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، پھر کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کبھی تم نے غور کیا یہ جو تم پرستش کرتے ہو، جو پوجا پاٹ کرتے ہو، وہی بات جو پہلے کہی گئی تھی، ان کی حقیقت ہے کیا؟ کوئی اس کی کوئی جڑ بنیاد ہے کیا؟ کسی صحیفہ آسمانی میں ان کا کوئی حکم موجود تھا، ان کا کوئی ذکر ملتا ہے؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، نہ صرف تم بلکہ تمہارے آباء و اجداد جو تم سے پہلے ہو گزرے۔ فإنہم عدو لی الا رب العالمین، اب یہ تمہارا جو پورا موڈ آف ورشپ ہے، یہ جو پوجا پاٹ کا طریقہ ہے، یہ تو میرا سب سے بڑا دشمن ہے، اس لیے کہ توحید کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ، اور یہ اصل میں تم شیطان کے اعلی کار بن چکے ہو۔ اور شیطان کے بارے میں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قرآن میں بھی موجود ہے کہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن، کھلا دشمن ہے۔ الا رب العالمین، ہاں ایک ذات ہے جس نے اس زمین و آسمان کو، اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، وہ رب العالمین ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ جس نے مجھے تخلیق فرمایا اور اسی نے مجھے ہدایت دی۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اسی کے ہاتھ میں شفا ہے، وہی شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی ذات ہے کہ جو مجھ پر موت بھی طاری کرے گی، میری جان لینے کا اختیار تمہارے پاس نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدی نے کہا تھا نا ان سے کہ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر باز نہ آئے اپنی دعوت و تبلیغ سے اور ان کاموں سے جو تم مجھے منع کرتے ہو تو میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔
جبکہ موت کو مسلط کر دینا کا اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور پھر وہ مجھے زندہ بھی کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ ذات تو وہ ہے جس سے مجھے امید ہے، مجھے توقع ہے کہ وہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گی قیامت کے دن۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، جسے آپ کہیے امام الناس بھی ہیں، خلیل اللہ بھی ہیں، پھر ملت ابراہیمی کا جس طرح قرآن حکیم میں ذکر کیا گیا، اس کے باوجود ان کی ایک انکساری اور تواضع کا معاملہ کہ جو کوئی اگر مجھ سے کوئی بھول چوک ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے پروردگار مجھے دانائی، دانش، وزڈم عطا فرما اور مجھے صالحین اور نیکوکار میں شامل فرما۔ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور پھر یہ کہ میرا ذکر میرے بعد کے آنے والے لوگوں میں گویا کہ سچی ناموری مجھے عطا فرما، میرا ذکر بہت اچھے انداز میں کیا جائے۔ اب یہ آیات ہم چونکہ پڑھ چکے تھے، صرف ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اس کے جو بھی جسے آپ یہ سمجھیے اس کے اندر جو بھی فلسفہ و حکمت تھی اس پر پچھلی مرتبہ کسی درجے میں گفتگو ہوئی۔ اگرچہ یہ کہنا کہ میں نے ان آیات کو سمجھنے کا حق ادا کر دیا یا ان کو بیان کرنے کا حق ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی شخص اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن یہ کسی حد تک میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ان آیات کا مفہوم آپ کے سامنے پچھلی مرتبہ فرمایا وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور اے پروردگار مجھے وارث بنا دے اس جنت النعیم کا، وہ جنت الفردوس۔ وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے والد کی مغفرت فرما دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا۔ دیکھیں یہ آیت وہ ہے، جب آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو یہاں مفسرین نے جو ہے کافی فوکس کیا ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ان کے والد نے جب انہیں وارن کر دیا کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہاری جان لے لوں گا، تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، سورہ مریم میں آیت نمبر 47 میں فرمایا گیا۔ وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے گھر سے، اپنے والد سے، اپنے گھر والوں سے جدا ہوئے ہیں تو سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، سب سے پہلے تو سلامتی، سلام علیک، میری طرف سے آپ پر سلامتی ہو، گویا کہ اس میں بھی اسلام کی دعوت ہے نا، اسلام تو ہے ہی سلامتی۔ سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب کے حضور آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ اب ظاہر ہے کہ جو بھی ایک محبت پدری تھی والد کے دل میں بیٹے کے لیے، اور بیٹے کے دل میں جو ایک محبت اپنے والد کے لیے تھی، اس کا یقیناً یہ نتیجہ تو نکلتا ہے کہ ان کے لیے اچھی خواہشات، ان کی ہدایت کے لیے جو ہے طلبگار ہونا، اللہ کے حضور دعا مانگنا، اور پھر یہ کہ اگر ہدایت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا تو اس سے پچھلی زندگی کے جتنے بھی جملہ خطائیں ہیں ان کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر جب رخصت ہوئے تھے تو یہ کہا تھا سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اور اس کے بعد جو ہے قرآن حکیم میں وہ آیات بھی نازل ہوئی کہ اگر تمہارا باپ جو ہے وہ بھی کہیں شرک پر رہا اور مشرک حالت ہی میں اگر اس کا انتقال ہوا ہے یا اس کی جان نکلی ہے تو آپ کو حق نہیں ہے کہ اس کے لیے استغفار کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معاملہ جو ہے اس حوالے سے قرآن حکیم میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، سورہ توبہ کی آیت میں نے خاص طور پر نوٹ کی ہوئی تھی، وہ میں آپ کو سنانا بھی چاہتا ہوں، کہ جس میں یہ بات بالکل نکھر کر واضح ہو جائے گی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ محسوس کر لیا کہ میرے باپ کی مقدر میں یا ان کی قسمت میں شاید ہدایت ہے ہی نہیں، ظاہر اللہ تعالیٰ ہدایت کسی کو اسی اعتبار سے عطا فرماتا ہے اگر اس کے اندر کوئی طلب موجود ہو، وہ خود کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس کے اندر کوئی پیاس تو ہو، سیدھے رستے کا طالب تو ہو، اس رستے پر چلنا تو چاہے، تب ہدایت دیتا ہے۔ لیکن یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بالکل اب ہدایت کا معاملہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو اس کے لیے آ گیا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، سورہ توبہ آیت نمبر 114، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو استغفار کی تھی اپنے والد کے لیے إِلَّا أَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، وہ ایک خاص مدت تک کے لیے تھی۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں اگر والد اسلام قبول کر لیتا یا دین توحید کو قبول کر لیتا تب تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ویلڈ بھی تھی، اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی فرماتا، ان کا استغفار کر دیتا، ان کی معافی کر دیتا۔ لیکن فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ محسوس کر لیا اور یہ بات ان پر کھل گئی کہ میرا باپ تو اللہ کا دشمن ہے،
ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر دشمنی اور کیا ہوگی کہ انتہائی سعادت مند بیٹے کے لیے جو الفاظ باپ نے استعمال کیے کہ میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، رجم کر دوں گا، یہ بڑی بدبختی والی بات ہے نا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ محسوس کر لیا، فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ واضح ہو گئی بات کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اس دین توحید کے قریب نہیں پھٹکے گا، تبرأ منہ، تو انہوں نے ان سے اعلان براعت کر لیا۔ گویا کہ وہ جو وعدہ تھا، اور نبی کی دعا یا نبی کی طرف سے اگر کوئی شے جو ہے وہ کسی کے حق میں کہی جائے تو اللہ تعالیٰ کی جناب سے اس کو رد نہیں کیا جاتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اپنے والد کے لیے کہ ان کی مغفرت فرما دے، اس سے عام طور پر مفہوم یہی لیا گیا ہے انہیں اسلام کی طرف، اے پروردگار انہیں اسلام کی طرف راغب فرما دے۔ لیکن یہاں واضح طور پر فرما دیا گیا وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو اپنے والد کے لیے تھی وہ ایک خاص مدت تک کے لیے تھی جس کا وہ وعدہ کیا تھا۔ فلما تبین له، اور جب یہ بات ان پر واضح ہو گئی، انہ عدو للہ تبرأ منہ، کہ میرا باپ جو ہے وہ تو دشمن ہے توحید کا اور اللہ کا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پھر بیزاری اختیار کر لی اور اعلان برات کر دیا۔ گویا کہ یہاں آ کر وہ بات بالکل واضح ہو گئی، یہ جو فرمایا گیا تھا وغفر لی ابی، اے پروردگار میرے باپ کی مغفرت فرما، انہ کان من الصالحین، یہ اس وقت تک کے لیے تھی جب تک کہ ان پر واضح نہیں ہوا تھا کہ ابھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اب خاص طور پر یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے ذکر کے ساتھ ہی جو یہ بات آ گئی، اور اے پروردگار مجھے اس دن جس دن تم تمام انسانوں کو زندہ کرے گا اس دن مجھے رسوا نہ کیجو۔ اب یہ رسوائی ہے جو بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی طویل حدیث ہے، اور اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو زنجیروں میں جکڑ کر اور ان کے چہرے کے اوپر سیاہی تھپی ہوگی، جو ظاہر ہے یہ امور غیبیہ ہیں، ان کے بارے میں ہم کچھ نہ کچھ ادراک تو کر سکتے ہیں اپنے محدود عقل کی بنیاد پر، لیکن اس دن ہوگا کیا، اس کا اصل حقیقت کیا ہوگی، اس تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ لیکن حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے والد کو، ان کے باپ کو زنجیروں میں جکڑ کر اور چہرے پر سیاہی تھوپ کر پیش کیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان لیں گے اپنے والد کو، اور کوئی بھی سعادت مند بچہ جو ہے اپنے باپ کی یہ رسوائی، ظاہر ہے بہت بڑی بات ہے نا، اس کو اگر آپ دنیاوی اقدار کو بھی اپنے سامنے رکھیے، یہاں کے پیمانوں کو بھی سامنے رکھیں، تو کسی درجے میں بھی قابل برداشت بات نہیں ہوتی کسی بیٹے کے لیے۔ تو اس حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ابا جب اپنے والد کو جب اس حالت میں دیکھیں گے تو اپنے پروردگار سے، اللہ تعالیٰ سے کہہ گیا پروردگار اس میں میری بڑی رسوائی ہے، اس لیے کہ میرا بہرحال والد تھا اور اس کی یہ کیفیت ہے۔ تو اس حدیث میں آگے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور ان کے والد کو ایک حیوان کی شکل میں بدل دیا جائے گا۔ گویا کہ ابھی تک تو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نگاہوں نے دیکھا تھا نا اپنے والد کو، لیکن بقیہ اور لوگ جو پہچانتے ہوں گے تو گویا کہ اب ان کے سامنے وہ والد نہیں ہیں بلکہ اس کی جگہ کوئی حیوان موجود ہے۔ اور حدیث کے اندر الفاظ بھی آئے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اس کو الفاظ میں یہاں بیان نہیں کر رہا، حدیث کے اندر تو خاص طور پر الفاظ موجود ہیں، اور اس کے بعد پھر فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ اس حیوان کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس دن کی رسوائی سے بچانے کا یہ اہتمام کیا، اور ظاہر ہے کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو مجموعہ ہے اس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی احادیث اس میں موجود ہیں وہ استناد کے اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ معیار کی احادیث ہیں۔ ان کے بارے میں کہیں ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ان کے اندر بھی کوئی جھوٹی حدیث شامل ہے یا کوئی ضعیف حدیث شامل ہے، بخاری کم سے کم ان تمام علائشوں سے پاک ہے۔ تو وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فوراً بعد جو ذکر آیا تو اس میں گویا کہ حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت میں نے آپ کو سنائی جو بخاری شریف میں موجود ہے اس کا بھی ایک انطباق ہو جاتا ہے کہ اے پروردگار مجھے اس دن کی رسوائی سے بچا لیجیے، اس دن مجھے رسوا نہ کیجیے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن کہ جس دن نہ کسی کا کوئی مال اس کے کام آ سکے گا نہ ہی اولاد، اور خاص طور پر بیٹوں کا ذکر ہے۔ اس دنیا میں کسی بھی والد کے لیے بیٹے اس کے دست و بازو ہوتے ہیں، کسی خالصتاً دنیا دار انسان کا اگر آپ تصور کر لیں تو اس کی بھی یہ کیفیت ہے کہ باپ جب بڑے ادھیڑ عمری کی عمر کو پہنچتا ہے اور اس کے قوا مزمحل ہوتے ہیں، اب اولاد اگر جوان ہو رہی ہے تو وہ اپنا کاروبار اس کو سونپ دیتا ہے،
یا تو یہ کہ ایک آپشن یہ بھی ہے کہ تخلیہ نشین ہو جائے، اب تک اگر جو بھی کچھ کوئی اونچ نیچ ہوتی رہی ہے کاروباری معاملات میں، ان سب سے تائب ہو کر اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے۔ اکثر و بیشتر ہوتا یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کے باوجود جو ہے وہ معاملہ جو ہے ظاہر ہے کہ اس کاروبار کی بساط کے جو وہ والد نے بڑی خون پسینہ ایک کر کے اس کو جمایا ہے، اب بچے جو ہیں ان کے اندر نوجوانی کے اعتبار سے ایمبیشنز بھی ہوتی ہیں، اور پھر یہ کہ جلدی ترقی کرنا اور آگے بڑھنا اور ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کا جذبہ بھی ان میں موجود ہوتا ہے، لہذا یہاں جو ہے اس سٹیج کے اوپر روک ٹوک تو ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ اولاد جو ہے اس والد کے پھر دست و بازو بنتی ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی ذکر ہے، فلما بلغ معہ السعی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جہاں ذکر بیان کیا گیا غالباً سورہ صافات میں، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے دست و بازو بن گئے، اور خاص طور پر گویا کہ وہ ان کے دنیاوی امور میں بھی ان کا ہاتھ بٹانے لگے، کوئی کھیتی باڑی میں بھی جو ہے ان کے ممد اور معاون ہو گئے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ تو اس دن کوئی مال کام آ سکے گا اور نہ ہی کسی قسم کی قرابت داری، اور سب سے قریبی رشتہ جو ہے وہ باپ کا بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں اس دن کام آنے والی صرف ایک ہی شے ہے، وہ ہے قلب سلیم، اور قلب سلیم وہ ہے جو ایمان کا اصل محبت ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا نا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، خدا خوفی اور تقویٰ تو اصل میں دل میں موجود ہے، ورنہ لباس التقویٰ صرف ظاہری جو ہے وضاقتہ، اور پھر یہ کہ اس میں لباس کا خاص انداز اختیار کر لینا، یا یہ کہ شکل و صورت جو ہے اس کو قریب تر کر لینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں، یقیناً یہ بھی تقویٰ کا ظاہر جو ہے وہ بھی حد درجہ مطلوب ہے، لیکن حقیقتاً تقویٰ جسے آپ باطنی تقویٰ کہیں گے وہ تو یہاں دل میں موجود ہوتا ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے کہ جو اللہ کے پاس حاضر ہوا، اللہ کے پاس آیا ایک صاف اور پاک دل لے کر، جہاں کوئی گناہوں کے دھبے اور داغ موجود نہیں تھے۔ یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ کوئی شخص جو ہے بالکل ہر نوع کے گناہ سے یا معصیت سے پاک تو کوئی بھی نہیں ہے، انبیاء اور رسول کا معاملہ بالکل ایکسیپشنل ہے۔ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان تو مرکب ہے خطا اور نسیان دونوں چیزوں کا، جیسا کہ حضور نے اپنی حدیث میں بارہا آپ کو سنا چکا، جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ پڑ جاتا ہے، ایک دھبا پڑ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور دھبا پڑتا ہے، تاکہ حضور نے اپنی مٹھی کو بند کر کے فرمایا کہ اس کا دل جو اس مٹھی کی طرح بند ہو جاتا ہے، وہ بار بار کے دھبے اور داغ جو ہیں اس کو بالکل سیاہ پتھر کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں، جس کو قرآن میں کہا گیا ان کے دل جو ہے پتھروں کی مانند ہو گئے۔ لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا اگر توبہ کرتا ہے تو وہ داغ دھل جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے، صدق دل سے توبہ۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ دل کے جو بڑا صاف ستھرا تھا، نکھرا ہوا تھا، اگر کہیں بھول چوک میں خطا اور نسیان کی بنیاد پر کہیں کو داغ دھبے آ بھی گئے تھے تو توبہ نے ان کو دھو دیا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم وازلفت الجنۃ للمتقین، اور جنت کو سامنے لے آیا جائے گا، پیش کر دی جائے گی کن لوگوں کے سامنے؟ متقین کے سامنے۔ وہی بات، تقویٰ دل کا تقویٰ۔ وبرزت الجحیم للغاوین، اور جحیم یا جہنم کو سامنے کر دیا جائے گا ان لوگوں کے جو بے راہ ہو چکے، جو خوب جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پاؤں تلے رونتے رہے۔ یہ ضال اور مغضوب علیہم جو ہم ہر نماز کی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ہمارے ذہن میں خیال آ جاتا ہے کہ شاید یہاں صرف دو ہی طبقے مراد ہیں، ایک تو عیسائی ہیں، یہود ہیں، اس میں ایک اور ایڈ کر لیجئے مشرکین جو بت پرستی میں مبتلا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا ذکر چل رہا ہے وہ بھی انہوں نے بھی کہا تھا یہ صنم ہے جو ہم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں اور پھر ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ تو ازلفت الجنۃ للمتقین وبرزت الجحیم للغاوین، یہ ہے وہ بے راہ رو لوگ جو صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ وقیل لہم اینما کنتم تعبدون، اور ان سے کہا جائے گا کہ کہاں گئی وہ چیزیں جن پر تمہیں بڑا تکیہ تھا، بڑا مان تھا کہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گی، اور ہمیں جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے مشرکین عرب، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے ہماری سفارش کرنے والی یہ ہوں گی جن کے ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں، جن کے نام کے حلوے ماڈے تقسیم کرتے ہیں، جن کے نام پر ہم جانور ذبح کرتے ہیں، یہ ہمارے کچھ کام تو آئیں گی نا۔
تو پوچھا جائے گا کہاں گئی وہ کہ جن کے تم عبادت کرتے تھے، جن کا کوئی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، هل ينصرونکم او ينتصرون، کیا آج وہ کوئی تمہاری مدد کرنے پر قادر ہیں؟ یا یہ کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کیا تم ان کا کچھ بگاڑ سکتے ہو، تم بدلہ لے سکتے ہو ان سے؟ دیکھیے ایک معاملہ تو وہ ہوتا ہے جسے ہم بت پرستی کہتے ہیں، کہ پتھر کے بنے ہوئے بت، جس کے بارے میں قرآن میں کہا بھی گیا کہ جہنم کی جو ایندھن ہوگا، وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر۔ وہاں مفسرین نے لکھا ہے پتھر سے مراد وہاں وہ پتھر کی مورتیاں ہیں، وہ بت ہیں کہ جو گویا کہ ان کے خدا تھے، اور ان کو بھی جہنم میں ان کے ساتھ جھونک دیا جائے گا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے نا، وہاں تو کوئی بت سامنے تو موجود نہیں تھا، اور یہودیوں کے ہاں ایک طبقہ موجود تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتا تھا۔ لہذا قرآن حکیم میں جب وہ آیت نازل ہوئی تھی، سورہ انبیاء میں آیت نمبر 98 اس کا نمبر ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یقیناً اے مشرکو تم بھی اور اللہ کے سوا جن کو بھی تم پوجتے رہے ہو، وہ تمام کے تمام جہنم کا ایندھن بنیں گے، حسب جہنم۔ تو مشرکین کی طرف سے بڑا جو ہے واویلا کیا گیا، اور انہوں نے عیسائیوں کو بڑا جو ہے ابھارا اس بات پر۔ دیکھو محمد کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم خود بھی اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، ان سب کو جہنم میں جھونکا جائے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے معبود تھے، عیسائیوں کے، نصارہ کے، لہذا انہوں نے ان کو غیرت دلانے کی کوشش کی کہ تمہارے معبود کے بارے میں محمد یہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تمہارے معبود ہیں، تو تمہیں بھی اور تمہارے معبودوں کو دونوں کو جہنم میں جھونکا جائے گا۔ اب یہ وہ دلیل تھی کہ جو گویا کہ جس سے متاثر ہو کر کچھ روایات ایسی بھی ہیں کہ عیسائیوں کے اندر بھی بہت جو ہے وہ ایک آپ یہ سمجھیے کہ غصہ بھی پیدا ہوا، اور ان کے اندر بہت جو ہے اسلام کے خلاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یہودیوں کے اندر تو حد درجے نفرت موجود تھی، لیکن عیسائیوں کو بھی انہوں نے اس طرح انگیخت کرنے کی کوشش کی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اور صرف پتھر کی مورتیاں جو ہیں وہی تو جہنم میں نہیں ڈالی جائیں گی، بلکہ اللہ کے سوا جن کو بھی تم پکارتے تھے۔ اب یہاں معلوم ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر رسول ہیں، انہوں نے اس بات کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی کہ مشرکین مکہ نے نصارہ کو ابھارنے کی کوشش کی کہ محمد تمہارے معبود کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، معاذ اللہ۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بالقلب سلیم وازلفت الجنة للمتقین وقیل لهم اینما کنتم تعبدون من دون اللہ هل ينصرونکم او ينتصرون، کیا وہ آج تمہاری کو مدد کر سکتے ہیں، تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ خواہ وہ اولیاء اللہ ہوں، خواہ انبیاء اور رسول ہوں، جن کو بھی تم نے خدائی صفات کے اندر اللہ کا شریک قرار دے دیا، جنہیں تم نے اپنا حاجت روا سمجھا ہے، مشکل کشا سمجھا ہے، اور تمام جو ہے ان کے نام کے نظر نیازیں کرتے ہو، ان میں سے کوئی شے تمہارے کام نہیں آئے گی۔ بلکہ قرآن حکیم میں کہا گیا فرشتوں کو یہ سمجھتے ہیں اللہ کی بیٹیاں، وہ تو اللہ کے عباد ہیں، ہم عباد الرحمن، وہ تو اللہ کے عباد ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ یہی معاملہ جو اولیاء اللہ کا ہے، وہ جو صاحب قبر ہیں، جو قبر میں موجود ہیں، جو اللہ کے ولی تھے، ان کی یہ تعلیم تو نہیں تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو جو ہے سجدہ گاہ بنا لینا، یا وہاں جو ہے کوئی حاجت روائی کے لیے حاضر ہو جانا، میرے نام کی نظر نیازیں تقسیم کرنا، ان کی نہیں، کسی درجے میں ان کی خطا نہیں ہے۔ یہ تو وہ لوگ جو شیطان کے اعلی کار بن کر اس رستے پر چل پڑے، ان کا انجام وہ ہوگا۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، کبا کبو آتا ہے اوندھے منہ کسی کو گھسیٹنا۔ سورہ ملک کی بڑی خوبصورت آیت ہے، افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی، مکبن وہی کبا یکب، کسی کو اوندھے منہ گھسیٹنا یا اوندھے منہ اس کا چلانا، تو افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، بھلا وہ شخص کے جو اوندھے منہ زمین پر گھسٹ رہا ہے یہ زیادہ ہدایت پر ہے، یا وہ شخص کے جو سیدھا کڑا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ یہاں بڑا خوبصورت تمثیل بیان کی گئی ہے، وہ لوگ جو صرف دنیا ہی کی زندگی کے اسیر ہو کر رہ گئے، خواہشات ہیں تو صرف زمینی خواہشات، اس کی مثال ایسے شخص سے دی گئی جو اوندھے منہ ہے، جو صرف زمین کو دیکھ رہا ہے۔
اور اس کا مقابلہ کس شخص سے کیا گیا؟ وہ شخص کے جو صراط مستقیم پر سیدھا سینہ تانے ہوئے آگے چل رہا ہے، جس کی منزل اس کے سامنے ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو دونوں لوگ جو ہیں یہ ایک انجام کے اعتبار سے برابر ہو سکتے ہیں؟ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یہ شخص ہدایت کے رستے پر ہے جو سیدھا اپنی منزل کی طرح رواں دواں ہے، یا وہ شخص جو زمینی خواہشات ہی کا اسیر ہو کر اوندھے منہ زمین پر گھسٹ رہا ہے؟ تو فکبکبوا فیہا، اور اس میں پھر وہ اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، ہم وہ خود بھی، والغاوون اور تمام وہ کہ جو ان کے بے راہ ہو چکے تھے، جو ہدایت کے رستے سے ہٹ چکے تھے۔ وجنود ابلیس اجمعون، اور یہی نہیں بلکہ ابلیس کے لشکر دیکھیں ابلیس عزازیل جو ہے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، وہ شخصیت تو فرض کیجئے کہ آج سے 12-14 ہزار برس پہلے کی ہے۔ اولاً تو اس شخص نے خود، وہ جو جن تھا جس کا ذکر سورہ کہف میں کہا گیا کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، اس نے خود اپنے لیے مہلت عمر طلب کی تھی تا قیام قیامت، اللہ نے دے دی۔ اور پھر یہ کہ اس کی جو ذریت ہے، ذریت سلبی بھی تو ہے نا، ان کے ہاں بھی تو اولاد ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اولاد اپنے والد کے نقش پا پر ہوتی ہے، تو اس کی ذریت سلبی اور انسانوں میں سے وہ کہ جو ذریت معنوی بن گئے، بئی معنی کہ بظاہر تو انسان ہیں لیکن شیطان کے رستے کے پیروکار ہیں، جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے فلاں شخص کے جو کرتوت ہے وہ تو ایسے ہے جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، یہ صیغہ ہم استعمال کرتے ہیں، شیطان بھی پناہ مانگتا ہے اس سے۔ اس کے معنی کیا ہے کہ وہ شیطانی اعلی کار اس درجے وہ آگے بڑھ چکا ہے کہ شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا ہے، معلوم ہوتا ہے مجھے تو اسے اپنا استاد مان لینا چاہیے۔ انسانوں کے اندر یہ کردار ہوتے ہیں نا۔ فرمایا وجنود ابلیس اجمعون، اور یہی معاملہ جو ہے ابلیس کے تمام لشکر، اور یہاں گویا کہ اس کی ذریت سلبی بھی آگے، ذریت معنوی بھی آگے۔ ذریت سلبی وہ جو جنات میں سے ہے، اور ذریت معنوی وہ کہ جو انسانوں میں سے ہیں لیکن شیطان کے اعلی کار بن چکے ہیں، شیطان کے نقش پا پر چل رہے ہیں، اور اپنے کردار کے اعتبار سے شیطان سے بھی شاید زیادہ بدتر ہو چکے ہیں۔ اور یہ خبریں تو آپ اخبارات میں اکثر و بیشتر پڑھتے رہتے ہیں، بعض کردار کہ جس کو پڑھ کر انسان کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے اس درجے درندگی کی انتہا تک پہنچ سکتا ہے جو درندہ اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو گویا کہ شیطان سے بھی آگے چلنے والے ہیں، شیطان ان کو اپنا امام مان لے۔ قالوا وهم فیہا یختصمون، اور وہاں وہ کہیں گے جبکہ باہم ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ قرآن حکیم میں اس مضمون کو بہت سے مقامات پر بیان کیا گیا۔ اہل جہنم کے اوپر جب کوئی نئی جماعت آئے گی اور پھر انہیں بھی جہنم میں دھکیلا جائے گا، تو بعد میں آنے والے جب دیکھیں گے اپنے سے پچھلوں کو تو ان کو لعنت کریں گے، یہ پچھلے والے جو آنے والوں کو لعنت کریں گے۔ یہ مکالمہ قرآن میں بہت سے مقامات پر آیا، اس کو یہاں بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ وہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے، جو بھی پیروی کرنے والے ہیں وہ الزام دھر رہے ہوں گے اپنے پیشواؤں کو کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، تم نے ہمیں سب باغ دکھائے تھے، ہم نے تمہیں اپنا مذہبی پیشوا سمجھا، تمہارے حکم کے، تمہارے چشم و ابرو کے اشارے پر جو ہے منتظر تھے، اور جو ہے اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی تمہارے عزائم کی تکمیل کے لیے۔ اور اس پر وہ جو پیشوا تھے وہ کہیں گے کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، یہ فیصلہ تو تم نے خود کیا تھا نا۔ اب یہ وہ مکالمہ ہے جو قرآن میں جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت سے مقامات پر بہت خوبصورت انداز میں نقل ہوا ہے، لیکن ایک دوسرے پر لعنت ہوگی۔ اور پھر جو ان کے پیروکار ہیں، جو گویا کہ ان پیشوا کے پیروکار تھے، ان کے بھی تو کچھ پیروکار ہیں نا، وہ ان کے اوپر لعنت کریں گے تمہاری وجہ سے ہم آج ذلیل و رسوا ہوئے۔ تو یہ ان کا ایک دوسرے کو لعنت کرنا جو ہے، جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا قرآن میں بہت ذکر ہے، یہاں فرمایا کہ فیہا یختصمون، جھگڑ رہے ہوں گے۔ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اور یہ گویا کہ ان کا اعتراف جرم ہے۔ لیکن اس اعتراف جرم کا حاصل کیا؟ جبکہ جہنم ان کے سامنے ہے، جہنم میں انہیں جھونکا جا رہا ہے، اس موقع پر وہ کہے پروردگار ہم ہی خطا کار تھے، جیسا کہ یہاں فرمایا گیا تاللہ، اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے، ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کننا لفی ضلال مبین، کہ ہم ہی صریح گمراہی میں تھے۔ گویا کہ قصور ہمارا ہی تھا، ہم نہ کوئی دوست جو ہے اپنے پیشواؤں کو اور اپنے آگے چلنے والوں کو دے سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے اوپر کوئی دوش ہے ہم سے پیچھے آنے والوں کا۔ یہ ہماری اپنی خطائیں تھیں، ہماری اپنی لغزشیں تھیں، دنیا میں مفادات تھے، یہاں کی چمک دمک تھی کہ جس نے ہمیں جو ہے اسیر کر لیا اور ہم ان کے کہنے میں آ گئے، ہم نے اپنی عاقبت بھی برباد کر لی۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں کہا گیا نا ایک اور مقام پر
کہ کاش کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا امام نہ بنایا ہوتا، کہ اس کا پیچھا پکڑ کر آج اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں بھی جہنم تک پہنچ گیا ہوں۔ اذ نسویکم برب العالمین، اور یہ بھی اعتراف کریں گے اپنے ان معبودوں کے بارے میں کہ ہمارا یہ جرم تھا کہ ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دے دیا۔ یہ وہ شرک ہے نا جو بدترین شکل ہے، کہ خدائی صفات غیر اللہ میں اگر انسان یہ سمجھے اس کا ایمان ہو کہ اسے بھی وہی خدائی صفات حاصل ہیں جو اللہ کو ہیں، گویا کہ انسانوں میں سے یا غیر اللہ میں سے کسی کو لے جا کر اذ نسویکم برب العالمین، ہم نے تو تمہیں برابر کر دیا تھا رب العالمین کے۔ جو مقام رب العالمین کا تھا کہ وہی حاجت روا بھی ہے، وہی مشکل کشا بھی ہے، اسی کی عبادت ہم پر فرض ہے، اسی کی فرمان برداری ہم پر واجب ہے، اس مقام پر ہم نے جا کر غیر اللہ کو بٹھا دیا۔ اذ نسویکم برب العالمین، ہم نے تو تمہیں گویا کہ وہاں تک پہنچا دیا تھا، یہ ہماری خطا تھی، یہ اعتراف جرم ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بارے میں کوئی تصور قائم کر لینا کہ اس کے مقام عرفہ سے اسے نیچے لا کر مخلوقات کی صف میں شامل کر دینا، کہ فلاں شخص کی ذات میں اللہ نے حلول فرما لیا، فلاں تو اللہ کا اوتار ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک گروہ ایسا تھا کہ جن کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت علی خدا ہے، اور جب حضرت علی نے حکم دیا کہ ایسے تمام لوگوں کو جو مجھے خدا کہہ رہے ہیں انہیں دہکتی ہوئی آگ میں دھکیل دو، تو وہ خود جو ہے آگ میں چھلانگ مارنے کو تیار تھے کہ رب تو ہماری آزمائش کر رہا ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ تم اللہ ہو، تم خدا ہو، تم ہماری آزمائش کر رہے ہو، لہذا ہم اس آزمائش میں بھی پورے اتریں گے، اور آگ کے گڑھوں میں چھلانگ لگا دی ان لوگوں نے۔ یہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کے ساتھ ہو گیا کہ انہیں خدا کا ہمسر، بلکہ یہ کہ خدا کا اوتار سمجھا گیا، گاڈ انکارنیٹڈ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک بہت بڑا گروہ اس کا قائل رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بھی شان ہے، جو بھی ان کا مقام ہے اپنی جگہ، لیکن آج بھی اگر کوئی نعرہ لگے گا تو یا علی مدد کا لگے گا، اور اس میں جو ہے اور آگے سے آگے مبالغہ کرتے ہوئے کہیں کہ کہیں پہنچ جائیں۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب کہ ہم نے تمہیں برابر کر دیا تھا، تمہیں برابری کا مقام دے دیا، وہ مقام کہ جو رب العالمین کا ہے۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ہم کو نہیں بہکایا مگر مجرموں نے۔ وہ جیسا کہ میں عرض کر چکا، جو ان کے متقدمین تھے، جو ان کے مزید پیشوا تھے، جو آگے آگے چلنے والے تھے، انہی کی ہم نے پیروی کی، لیکن یہ کہ اپنا اعتراف جرم بھی کر لیا۔ تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ ہم ہی گلی گمراہی میں تھے۔ فما لنا من شافعین، تو آج ہمارا یہاں کوئی سفارشی نہیں ہے۔ ہمارا تو بڑا تکیہ تھا، بڑا زوم تھا کہ ہم نے اپنی دیویوں کے نام پر اتنی اتنی قربانیاں کی ہیں، اپنی جو بھی ہماری کاشتکاری تھی اس زراعت کا ایک بڑا حصہ ہم نے جو ہے اپنی دیویوں کے لیے، لات کے لیے، عزا کے، منات کے لیے جو ہے ہم نے اس کے نام سے وقف کر دیا تھا، اپنے اونٹوں میں سے اتنے جو ہے اس کے نام پر ہم نے نظر چڑھا دیے تھے، یہ تمام کام ہم نے کیے تھے، لیکن یہ کہ فما لنا من شافعین، یہاں اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے۔ ہمیں زوم تو یہ تھا کہ ہمارے یہ جو بھی ڈنڈوت ہے، جو پوجا پاٹ ہے، ہمارے جو نذرانے ہیں، یہ ہمیں جو ہے قیامت کے دن، جن لوگوں کے دل میں بھی کچھ نہ کچھ کوئی ظن کے درجے میں تھا کہ قیامت کے دن آئے گا، ورنہ اکثریت تو لوگوں کی وہ تھی کہ کیسے ممکن ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر دے، ہمارے وہ آباء و اجداد جو 15-20 ہزار برس پہلے مر کھپ گئے، جن کا کوئی عضو یا کوئی الیکٹران پروٹون بھی اس وقت موجود نہیں ہے، کیسے ممکن ہے؟ لیکن ایسے لوگ بھی تھے کہ جو سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، لیکن اس میں انہوں نے جو ایک آڑ لے رکھی تھی وہ اپنے ان معبودان باطل کی تھی کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی ہمارا کوئی ایسا دوست ہے جو گرم جوش ہو۔ اس دنیا میں تو دوستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بھائیوں سے بڑھ کر جو ہے بعض مثالیں دی جاتی ہیں اس دوستی کی، اور کسی دوست نے اپنے دوسرے دوست کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی، لیکن یہ کہ آخرت میں اس قسم کی کوئی شے نہیں ہے، جس دن نہ کسی کا مال، نہ کسی کی اولاد، نہ کسی کی کوئی شے کسی کے کام نہیں آئے گی۔ ولا صدیق حمیم فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین۔ اب یہ بات وہ ہے جو اکثر و بیشتر وہ شخص کی دنیا میں فاسق و فاجر ہے، اور جب موت کو اپنے سر پر کھڑا ہوا دیکھتا ہے تب بھی وہ گھگیاتا ہوا کہتا ہے، اے پروردگار تھوڑی دیر کے لیے اس موت کو ذرا مؤخر کر دے، کچھ ٹال دے، کچھ تھوڑی سی مہلت مجھے دے دے۔
لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو اجل ہے، اجل معین جسے ہم کہتے ہیں، موت کا وقت جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اس کے اندر تو ایک نہ لہجہ بھر کی تقدیم ہو سکتی ہے نہ تاخیر ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ سورہ منافقین کے آگے آخر میں فرمایا گیا نا کہ پروردگار لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اب یہ موت جو سامنے نظر آ رہی ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام موجود ہیں روح قبض کرنے کے لیے، یا اللہ نے ان فرشتوں کو بھیجا ہے جو بڑی بھیانک اور خوفناک اور جن کے چہروں کے اوپر جو ہے خون خاری ہے، ہاتھوں میں بڑے بڑے گرز ہیں جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا، ان کے چہروں اور پیٹھوں کو گرزوں سے پیٹتے ہوئے ان کی روح قبض کریں گے۔ اب جب یہ کیفیت دیکھیں گے تو گھگھیاتے ہوئے کہیں گے اے پروردگار بس تھوڑی سی مہلت اور دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، میں جو کچھ تو نے دیا سب کچھ صدقہ کر دوں گا تیرے رستے میں۔ دنیا میں تو خوب سید کر رکھا تھا نا اس وقت تک کے لیے، اپنی نہیں اپنی کئی پشتوں کے لیے جمع ہو چکا، لیکن حل میں مزید کی طلب تو انسان میں سے کم نہیں ہوتی۔ تو یہ تو وہ ہے جو بہرحال آخری جو بھی لمحات ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے، اس میں سورہ منافقون میں بڑا خوبصورت نقشہ کھینچے گا، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، میں سب کچھ صدقہ کر دوں گا اور انتہائی نیک وکار اور صالح اور نیک بندہ بن جاؤں گا۔ یہاں بھی فرمایا گیا فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کہ کاش کہ ہمارا ایک مرتبہ پھر دوبارہ لوٹانا ہو جائے، ہمیں دنیا کی زندگی میں دوبارہ لوٹا دیا جائے، ہمیں کچھ مہلت اور مل جائے، ایک دفعہ جو ہے پھر دوبارہ جو ہے ہمیں ایک موقع دے دیا جائے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں ایمان لائیں بھی، اور پھر یہ کہ نیک اعمال کریں، اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، اور پھر آج کے دن کی رسوائی سے تو بچ جائیں گے نا۔ فلو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمیں پھر ایک مرتبہ موقع کر رہا ہے، ایک دفعہ کا اور موقع عنایت کر دیا جائے، فنکون من المؤمنین، اور پھر ہم ہو جائیں گے مومنین میں سے، ایمان والوں میں سے۔ ان فی ذلک لآیہ، ان تمام باتوں میں بڑی بڑی نصیحتیں ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور ظاہر ہے یہ باتیں انسان کے دل کو اپیل کرتی ہیں۔ قرآن حکیم جو ہے انسان کی فطرت کے، اس کے دل کے بالکل نزدیک ہو کر بات کرتا ہے۔ پھر باقی یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پورے رکوع میں جو ذکر آیا، مکی صورت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود بھی اور آپ کے جو نام لیوا تھے، آپ کے جو صحابہ جو آپ پر ایمان لا چکے تھے، اگرچہ ابھی تعداد زیادہ نہیں تھی، 80 100 120 کی تعداد ہوگی، لیکن ان کے اوپر جو پرسیکیوشن ہو رہی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی تو مثال ہے نا۔ ان کے لیے بھی فیصلہ کر دیا تھا نمرود کے دربار سے، وہ آرڈیننس جو ہے جاری کر دیا گیا کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ روشن کرو، اس میں جھونک دو اس کو، اس نے جو ہمارے خداؤں کا حشر کیا ہے، تو اس کے اس سے کم کوئی سزا جو ہے وہ تو بادشاہ وقت نے بھی اس کے لیے تجویز نہیں کی تھی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسوہ حسنہ کی اصطلاح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اور اسی طرح سورہ احزاب میں لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، حضرت ابراہیم کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے کہ ان کی پوری زندگی تمہارے لیے مشعل راہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والوں میں سے نہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً آپ کا رب ہی ہے جو العزیز بھی ہے، بڑی قوتوں کا حامل ہے، زبردست ہے، بالا دست ہے، اور کمال رحمت والا ہے۔ 3 رکوع ہم نے پڑھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر، پھر 1 رکوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر پر۔ اب آگے سلسلہ شروع ہو رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، جنہیں آدم ثانی بھی کہتے ہیں، اور قرآن حکیم میں صرف حضرت ادریس کے نام کے بارے میں مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ وہ نبی ہیں جو حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان میں ہیں۔ گویا کہ فرض کیجئے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کوئی تقریباً 2 یا 3 ہزار برس کا اگر فصل ہے، تو اس میں حضرت ادریس کا نام آتا ہے کہ شاید یہ حضرت ادریس اس سلسلے سے ہیں۔ اب اس میں اور بھی بہت سے انبیاء اور رسول ہوں گے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو تبلیغی بھائی ہیں، وہ جو بہت عمدہ واعظ بھی کہتے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب جو قائم فرماتے ہیں، اور حضرت آدم تک لے کر اکثر و بیشتر ان کے جو مواعظ ہوتے ہیں اس میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کئی اور 6 یا 7 کا وہ نام لیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ احادیث کی بنیاد پر ہے یا کسی بنیاد پر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک یہ پورا سلسلہ نسب
فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں فلاں بن، آخر میں آدم، اور آدم کے بیٹے ہیں حضرت حابیل، اور اس کے بعد پھر اور ہیں، پھر اس کے بعد آگے چل کے پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے بعد نوع انسانی جو ہے صرف انہی کی اولاد سے آگے پھیلی ہے، اور آج سے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 8 سے 10,000 برس پہلے کی شخصیت ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن حکیم میں بڑی تفصیل سے ان کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے مرسلین کی، بھیجے ہوئوں کی۔ اب یہاں جمع کا صیغہ آیا، یہاں بھی گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ مل گیا کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کئی رسول ہیں، اور پھر یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام جس قوم سے تھے ان کے بعد میں قوم عاد بھی ہے، قوم سمود بھی ہے، پھر قوم شعیب ہے، آگے چلیے تو حضرت موسیٰ علیہ، پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت موسیٰ، اور تاں کہ اس سلسلے کی آخری کڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، گویا کہ اس سلسلے میں اگر آپ چلے، اور ادھر آپ آئیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ بنی اسماعیل کے سلسلے کی آخری کڑی۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب کہ کہا تھا ان کے بھائی نوح نے کہ کیوں اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے، کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ان سے پہلے جو رسول آئے تھے ان کا ریفرنس بھی تو ہے نا، یہ توحید کی باتیں وہ سنتے چلے آئے تھے، کیوں اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے۔ انی لکم رسول امین، میں ہوں اللہ کی طرف سے وہ رسول جو انتہائی امانت دار ہے۔ ہر رسول امانت دار ہوتا ہے، سب سے بڑھ کر مثال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابھی سلسلہ وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، لیکن الصادق اور الامین کا لقب جو ہے اسی معاشرے سے حاصل کیا نا، انتہائی امانت دار انسان۔ اور یہ معاملہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، بلکہ ہر نبی اور رسول کا ہے۔ تو امانت داری کے یہ معنی بھی ہے کہ میری پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہے، کیا تم میں سے کسی کو مجھ سے کوئی بے ایمانی کا یا خیانت کا، ایمانت میں خیانت ہوتی ہے، کبھی کسی کو تجربہ ہوا؟ انی رسول امین، ایک مفہوم تو یہ بھی ہے کہ میں ایمانت دار ہوں، اور تم خوب سمجھتے ہو، جانتے ہو کہ میں ایمانتوں کے جو ہے وہ وفا کرنے والا ہوں، اس میں کسی خیانت کا تصور نہ کرو۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام مجھ تک پہنچ رہا ہے میں اس کا امین ہوں، اس میں کوئی زائد کر دینا، اس میں سے کوئی کمی کر دینا، اس میں کوئی اضافہ، افراط و تفریط، اس کی ٹون کے اندر کوئی کمی اپنی طرف سے کر دینا، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ کے پیغام کا امین ہوں میں، اور بعین ہی اسی طرح تم تک پہنچانے کا مکلف ہوں۔ انی رسول امین، میں رسول ہوں، اللہ کا فرستادہ ہوں۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھو تو میری پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح تمہارے ساتھ ہے، تم خود گواہی دو گے کہ امانت دار ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام مجھ تک پہنچا ہے، اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں کتمان حق نہ کروں۔ قرآن حکیم کی کتنی آیات ہیں، جب آپ ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو مستشرقین جو ہے وہ بھی گھٹنے ٹیک کر اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں کہ محمد کا کلام ہو ہی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی شخص اپنے بارے میں یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ خاص طور پر جو کہا گیا نا، اب سورت کے اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، کہ اگر آپ نے اس قرآن میں کوئی شے اپنی جانب سے شامل کر دی تو اس کا انجام کیا ہوگا کہ ہم آپ کی شہرگ کو کاٹ دیں گے۔ الفاظ موجود ہیں، سورہ حاقہ کے غالباً دوسرا رکوع ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ الفاظ کوئی شخص اپنے لیے تو استعمال نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور خالق و مخلوق کے درمیان جو فرق مراتب ہے اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے نا۔ وہ خالق ہے، اور ہر بندہ خواہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ وہ مخلوق ہے۔ تو انی رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اطیعونی اصل ہے، اطیعون نون کے نیچے زیر آئی وہ اسی مناسبت سے، اس لیے کہ رسول یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کی طرف سے حجت ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نے کبھی اپنی جو بھی میں تمہارے لیے دعوت و تبلیغ کے اپنے آپ کو ہلکان کر رہا ہوں، دن رات میں نے ایک کر دیا، میں نے آج تک تم سے کوئی دنیاوی منفعت طلب کی، کوئی تم سے اجر مانگا؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری اخروی زندگی سنور جائے، اس کے لیے میں اپنے آپ کو ہلکان کر رہا ہوں، دن رات میں نے ایک کیا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ کے سامنے، مکی دور میں صبح سے شام تک ایک ایک گھر کا دروازہ آپ نے جا کر کھٹکایا، اگر کہیں پتہ چل گیا کہ قافلہ جو ہے
کہیں دور سے آیا ہوا مکے کے قریب اس نے پڑاؤ کیا، وہاں پہنچ گئے، وہاں دعوت پیش کی، کس لیے؟ تاکہ ان کی اخروی زندگی سنور جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ خدمت خلق کا وہ جذبہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھا کہ کسی کو تکلیف میں دیکھا، بیماری میں دیکھا ہے، اس کے پاس فرض کیجئے روپیہ پیسہ نہیں ہے، بھوکا دیکھا ہے، تو اس کی مدد کرنے کے لیے بھی بےتاب ہو گئے۔ لیکن دیکھیے پرائرٹی کیا تھی کہ وہ کہ جو بگٹوٹ جو ہے جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، ان کو کسی طرح جہنم سے بچا لوں۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ میری اور تمہاری مثال اس طرح ہے گویا کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ روشن ہے اور تم بالکل اندھوں کی طرح اس کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہو، میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کا کبھی کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی دنیاوی مفاد آن ریکارڈ ہے، نہ کسی نبی نے، نہ کسی رسول نے، اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی طلب کیا۔ تو فرمایا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، دنیا میں تو کوئی شخص کسی کے لیے محنت کرتا ہے تو فوراً ریوارڈ کا طالب ہوتا ہے۔ جادوگروں کا ہم نے ذکر پڑھا تھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 3 رکوعوں میں ذکر تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا ریوارڈ ملے گا؟ تو فرعون نے کہا تھا تم تو میرے بڑے مقرب بن جاؤ گے، میں تمہیں اپنے بالکل ساتھ جو ہے دربار میں نشست عطا کروں گا، اس سے بڑی عزت والی بات اور کیا ہوگی؟ ایک تو دنیاوی ساز و سامان ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ کہ تم تو میرے مصاحب بن جاؤ گے، تم تو میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر جو ہے وہ تو میرے رب کے ذمے ہے۔ ظاہر ہے جو محنت میں یہاں کر رہا ہوں اور اس میں جو تکلیف مجھے پہنچائی جا رہی ہے، وَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، جیسا کہ حضور کے بارے میں فرمایا گیا، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا سینہ بھجتا ہے ان باتوں سے جو آپ کے بارے میں کر رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ صرف حضور کے ساتھ تو نہیں ہوا، انبیاء اور رسول کے ساتھ بھی ہوتا رہا۔ تو ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر جو ہے وہ تو میرے رب کے ذمے ہے، میں تم سے کوئی مفاد حاصل نہیں کرنا چاہتا اور نہ کوئی میرے ریکارڈ پر ایسی بات ہے کہ میں نے کسی سے کوئی شے طلب کی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔